بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین. السلام علیکم. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. دعا ہے کہ رب کعبہ محرم کے خاص فضائل و برکات سے ہم سب کو صحت و تندرستی والی، ایمان اور اتحاد والی کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ. مولا کریم، آج ایک چمچ چینی پر جو بندہ جس مقصد کے لیے 8 محرم کا خاص وظیفہ کر لے، رب کعبہ سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرمائے. آمین ضرور بولیں. دنیا کے کس کونے میں بیٹھے کس کی آمین سے رب کعبہ ہم سب کی تمام حاجات کو قبول فرمائے. آج 8 محرم کا دن آ چکا ہے. 8 محرم وہ دن ہے جو تاریخ میں بڑا ہی سوگ والا لکھا جاتا ہے. 8 محرم الحرام کے دن بہت سے اللہ کے پیاروں نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کیے، صرف اور صرف دین اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ کے دین کی خاطر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رب کعبہ سے جو مانگے مل جائے، رب کعبہ سے اپنی خالی جولی کو رحمتوں برکتوں سے مالا مال کروانا چاہتے ہیں، تو 8 محرم کے دن کا ایک چمچ چینی پر جو وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا ویسے ہی کر لیجیے. محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، جس کی ہر گھڑی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں. لیکن محرم کے پہلے 10 دن اتنے نایاب ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ ان گھڑیوں میں رب کعبہ نے فرمایا منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی. جو بندہ رب کو راضی کر لے گا، اور ہمیں تو رب کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آج ہم پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، ہم صبر کرنے کی بجائے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رب کعبہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. رب کعبہ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ بھی میرا محتاج ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائے؟ اور رب کی ناراضگی کے بعد زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ لاکھ محنت کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، کامیابی تب تک نہیں ملے گی جب تک رب کی ذات آپ سے راضی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہ آج 8 محرم کے دن رب کعبہ کو راضی کر لیں. رب کعبہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے. رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کے بعد جو مانگیں گے مل جائے گا. آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، جو سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جو سالوں سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اللہ والو، اگر کامیابی چاہیے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت یا ایسا کوئی مقصد جو سالوں سے پورا نہیں ہو رہا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو جائے، تو آج 8 محرم کے دن مقدس قبولیت کی گھڑیوں میں سب لوگ ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے جو مانگو گے مل جائے. نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے یہ وظیفہ کارآمد ہے. آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹ بنتا ہے، ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کیجیے. انشاءاللہ دنیا جہان کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے. عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے گا. سب سے پہلے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ 8 محرم سال میں ایک بار آئے گا. یہ قبولیت کی گھڑیاں ایک بار آئے گی. بد نصیب ہے وہ شخص جس نے 8 محرم کے دن ایک چمچ چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے رب سے اپنے ناممکن حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا نہ کروایا. کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد 8 محرم کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ مولا کریم مجھے من پسند شادی کرنی ہے. اس بندے کو ذہن میں رکھیے. قرض سے نجات چاہیے، جس سے قرض لینا ہے یا جس کو دینا ہے اس بندے کو ذہن میں رکھیے. غیبی خزانوں سے مدد ہو جائے گی. اسی طرح نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت کی خواہش ہے، یا کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا ہے، سالوں سے نہیں ہو رہا، اس کام کو ذہن میں رکھ کر نیت کر لیجیے. نیت آپ جس مقصد کی کریں گے وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں. جب رب کی ذات رحمتوں برکتوں کی برسات فرما رہی ہے تو پھر کیوں نہ اپنی ناممکن حاجات کے لیے رب سے مانگ لیا جائے. نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آپ نے ایک چمچ چینی لے لینی ہے. ایک چمچ چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیجیے اور سورہ کوثر کا ذکر شروع کیجیے. آپ نے مٹھی کو بند کر لینا ہے. ایک چمچ چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لیجیے. دنیا سے اپنے تعلق ختم کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ 121 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. لیکن سورہ کوثر کا طریقہ کچھ خاص ہے. جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر جاری ہو،
آپ رب کعبہ سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے مقاصد کے لیے مانگتے جائیں۔ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ 8 محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو بندہ سورہ کوثر پڑھتے دوران جس مقصد کو ذہن میں لاتا جائے گا، اس کا ہر وہ مقصد پورا ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا جہان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو رب کعبہ کی رحمت کے سامنے پورا نہ ہو سکے۔ رب کی رحمت جب برسنے پر آتی ہے تو راتوں رات بند تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں، غربت تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں قرض کے پہاڑ ہیں تو ٹوٹ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت اور عقیدت سے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاجات آپ کے ذہن میں آتی جائیں۔ سورہ کوثر 121 بار پڑھتے دوران لاکھوں حاجات بھی آ جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا بھی ہے تو غیبی خزانوں سے ختم ہو جائے گی۔ غیب سے، عرش الہی سے ایسے فیصلے ہوں گے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی چلی جائے گی۔ 121 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اتنا عمل کرنے کے بعد اب ایسا کیا ہے کہ رب کعبہ 8 محرم کی قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کے وہ کام جو آج تک پورے نہیں ہو رہے وہ پورے ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی کامیابی پورا سال آپ کا ساتھ دے، پورا سال آپ جس مقصد کے لیے رب کعبہ سے مانگے وہ پورا ہو جائے، جس کام کو شروع کریں وہ پورا ہو جائے، تو آپ نے 121 بار سورہ کوثر پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر سے آپ کی غربت تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، سورہ کوثر سے غیبی خزانوں سے مدد آ جائے، سورہ کوثر سے جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں غیب سے حل ہو جائیں گی، عرش الہی سے رحمتیں، برکتیں، رزق، دولت برستا رہے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنے سے آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ پورا سال کامیابی آپ کا مقدر رہے گی، پورا سال آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ لیکن 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے دوران آپ عرش الہی پر بیٹھے رب سے تڑپ کر مانگتے رہیں، محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگتے رہیں، امام حسن و حسین کے صدقے سے مانگتے رہیں، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کے واسطے سے مانگتے رہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس پر ایک بار نظر کرم ہو جاتی ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات کو فقیری سے بادشاہی عطا فرما دے، آپ کو نوکری سے اپنا کاروبار عطا فرما دے، گھر سے کوٹھی عطا فرما دے، آپ چاہتے ہیں کہ رحمتیں، برکتیں خزانوں کی طرح آپ کے گھر میں آ جائیں، تو یہ وظیفہ شروع سے اب تک جس طریقے سے بتایا ہے اسے ہی کیجیے گا۔ اب آپ نے کس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چینی پر پھونک مار دینی ہے اور اس چینی کو گھر میں موجود چینی میں ملاتے رہنا ہے۔ چند دانے چینی کے لے کر گھر والی راشن کی چینی میں ملاتے رہیں۔ دم کی ہوئی چینی کے چند دانے جب تک پورا سال آپ گھر میں موجود راشن والی چینی میں ملاتے رہیں گے، اسی تاثیر آپ کے گھر والے تمام حضرات میں رہے گی، کیونکہ کھانے کے بعد وہ بندہ نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت میں رہے گا۔ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، لا علاج بیماریوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا رزق، دولت اور نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا مقصد اٹکا ہوا ہے تو اسی چینی کو کسی کھلی جگہ میں کیڑوں مکوڑوں کو کھلا دیجیے، یہی کیڑے مکوڑے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی ہر مقصد کو غیب سے پورا کروا دیں گے۔ خدا جس طریقے سے وظیفہ بتایا ہے ایسے ہی کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر آتی رہیں گی۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔